بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آواز کے ساتھ آپ کا میزبان میاں ندیم احمد حاضر خدمت ہے۔ جب سے انسان نے آنکھ کھولی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور بے پناہ خوبیوں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اپنے جسم کی طرف دیکھیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ہم اس کا شکر ادا کرنے بیٹھ جائیں تو شاید ہماری پوری زندگی لگ جائے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کچھ اللہ تعالیٰ نے خصوصی انسان بھی اس دنیا میں بھیجے، اور ساتھ ہی پھر ایسے مخیر حضرات بھی بھیج دیے جو درد دل بھی رکھتے ہیں اور جو انسانیت کی خدمت کرنا جانتے بھی ہیں اور انسانیت کی خدمت کر بھی رہے ہیں۔ آج ڈسیبلٹی کا عالمی دن جو ہے وہ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اور ہم اس وقت موجود ہیں سیدہ خاتون جنت اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں، جہاں پہ ہمارے ساتھ بہت سارے بچے بھی موجود ہیں، ہمارے معزز مہمانان گرامی بھی موجود ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جو اس طرح کے فلاحی ادارے ہیں وہ کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں وہ کس طریقے سے اپنی سروسز دے رہے ہیں، کیسے وہ اسسٹ کر رہے ہیں۔ فیصل آباد میں کتنے ادارے قائم ہیں، اور سیدہ خاتون جنت اسپیشل ایجوکیشن سینٹر جو ہے وہ اپنی خدمات کیسے سر انجام دے رہا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ ان کے چیئرمین بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، سید محمد شکیل صاحب، آپ چیئرمین ہیں سیدہ خاتون جنت اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کے۔ سر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جی عبدالستار صاحب، ڈویژنل آفیسر ہیں اسپیشل ایجوکیشن سینٹر فیصل آباد میں۔ معظم بن ظہور، آپ ایکس ڈی او ہیں اسپیشل ایجوکیشن فیصل آباد۔ ہمارے ساتھ میڈم محمودہ، آپ بھی ایکس ڈی او ہیں اسپیشل ایجوکیشن میں۔ اور سید محمد شرجیل، آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں اس میں سیدہ خاتون جنت سینٹر میں۔ اور ہمارے ساتھ امجد انیس، آپ فیصل آباد گرین لائنز کلب جو ہے اس کے روح رواں ہیں۔ آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ تمام معزز مہمانوں نے جو ہے آج ان بچوں کے لیے وقت نکالا، اور خیر وقت تو آپ بڑے عرصے سے دیا ہوا ہے آپ نے، تمام حضرات نے ایک عرصہ دراز سے خدمت بھی کر رہے ہیں۔ اور میرے دائیں جانب دو ایسی معزز شخصیات ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی پوری لائف جو ہے وہ ان بچوں کے لیے جو ہے وقف کر دی ہے، اور ریٹائر ہونے کے بعد بھی ابھی بھی وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ سید محمد شکیل صاحب سر آپ سے کروں گا۔ جی سر آپ یہ بتائیے کہ اس وقت اس ادارے میں کتنے بچے ہیں، اور آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ ان اسپیشل بچوں کے لیے جو ہے وہ کام کیا جائے؟ میں اردو میں ان بچوں کو معذور کی بجائے معصوم بچے کہتا ہوں۔ جی جی۔ ان معصوم بچوں کے لیے ایک چھت کے نیچے ہم نے پہلے ہسپتال ٹرسٹ شروع کیا تھا۔ اسی میں ہمیں جس وقت کچھ لوگوں کے جسمانی تکلیفوں کا یہ احساس ہوا کہ اس میں لوگ معذوری میں چلے جاتے ہیں، تو اللہ پاک نے ہمیں کچھ ایسے ساتھی عطا کیے کہ جس کے تعاون سے ہم نے گھروں سے معصوم لوگوں کو انکریج کر کے زندگی سکھانے کا عزم اختیار کیا۔ میرے ساتھ میرے بیٹے شامل ہوئے، میرے بھائی شامل ہوئے، کچھ دوست شامل ہوئے، اور معظم بن ظہور صاحب کے پاس جس وقت ہم اس بات کو لے کر چلے، ان سے ہمارا ایک دیرینہ تعلق تھا خاندانی، تو ان کو جو انہیں تجربہ تھا وہ ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن بنا۔ اس کو لے کر جس وقت ہم آہستہ آہستہ چلتے رہے تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ معصوم لوگوں کا قدم جب بڑھتا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا قدم بڑھتا ہے۔ جی جی۔ فیصل آباد میں ایک چھت کے نیچے
ان بچوں کے لیے تربیت، تعلیم، علاج اور مصنوعی اعضاء ایک چھت کے نیچے کہیں نہیں ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے توفیق دی کہ ہم آہستہ آہستہ اس کو سیکھتے چلے گئے، اور معاشرے میں ہمیں احساس ہوا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں لوگوں نے پردے میں ڈال رکھے ہیں، وہ احساس کمتری محسوس کرتے ہیں۔ اس چیز کو لے کر اللہ پاک نے مجھے یہ توفیق عطا کی کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ آج اللہ کے فضل سے اس قابل ہوا ہوں کہ 100+ بچے ہمارے پاس اس وقت مختلف کیٹیگری میں زیر تربیت ہیں۔ ان کو ہمیں کسی مقام پہ کوئی ڈگریاں دلوانا اتنا اہم نہیں ہے جتنا ان کو زندگی سکھانا اہم ہے۔ ہم نے اسٹیچنگ یونٹ بھی بنایا ہوا ہے کہ جس میں ہم بچوں کو معاشی مجبوری سے نکلنے کا بھی سکھاتے ہیں۔ معاشی مجبوری بھی ایک معذوری ہے جی، جس سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہم ان بچوں کے لیے جس کو ہم آرٹیفیشل لمب کسی کو بنا دیتے ہیں، معصوم آدمی کو، تو اس کے لیے کہیں نہ کہیں ہم اس کے لیے رزق تلاش کرنے کے لیے نوکری بھی تلاش کرتے ہیں۔ ابھی سر آپ نے سٹیچنگ کی بات کی ہے، تو کیا کتنی بچیاں آپ کے پاس جو ہیں وہ اس سینٹر میں موجود ہیں؟ ہمارے پاس 20-25 بچیاں ہر وقت جو زیر تربیت رہتی ہیں۔ ہم معاشرے سے، اس علاقے سے ان کو بلا کر، ان کی انسٹرکشن دے کر ان کو اس وقت سکھاتے ہیں تو وہ جب فارغ ہوتا ہے تو جا کے اپنی روزی کمانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک معذوری کا حصہ ہے، کوئی جسمانی معذور تو نہیں ہے، لیکن معاشی طور پر اگر ان کی یہ ایبلٹی بہتر کر دی جائے گی تو معاشرے کے ایک اچھے رکن بن جائیں گے، ایک اچھی ماں بن جائے گی۔ تو ہمارے پاس اس وقت بھی ایک سیشن چل رہا ہے، ان کو جس وقت آہستہ آہستہ سکھاتے ہیں وہ جا کے کسی فیکٹری میں دوبارہ آنریبل کام کر سکے گی بجائے مزدوری کے۔ ایسے ہی جو بچے ہمارے پاس تھوڑے سے کسی اور وجہ سے کمزور ہیں، ان کو ہم اگر اسٹیچنگ سکھا دیں گے، کمپیوٹر سکھا دیں گے، ان کو میوزک سکھا دیں گے، ان کو ہم کوئی اور ایسی چیز سکھا دیں گے جس سے وہ کم از کم ان پڑھ کہلانے کی بجائے ایسے بچے 20-25 سال کے گھروں میں لیٹے ہوئے ہیں کہ جن کو پانی پینا نہیں آتا، فیڈر پی رہے ہیں۔ بچوں کے لیے کون کون سی اسکل آپ یہاں پہ دے رہے ہیں؟ بچوں کے لیے ہم زندگی سکھانے کا سب سے پہلے تو ہے کہ انہیں بیٹھنا، اٹھنا، کھانا، پینا۔ جو سلو لرنر آتے ہیں ان کو احساس نہیں ہے، انہیں زندگی سکھاتے ہیں۔ جو ہائپر چائلڈ ہیں ان کو اس علاج دے کر، ساتھ انہیں تربیت دے کر انہیں قابو کرنا سکھاتے ہیں۔ کم از کم ہم ایک گھر کو 6 گھنٹے کے لیے پین لیس تو کر دیتے ہیں۔ پینفل لائف شوڈ بی کنورٹ ٹو پین لیس لائف۔ صحیح۔ ایک بیکار کہلانے والا جس کو ہم شرم سے مہمانوں سے چھپاتے ہیں، اس کی بجائے ہم اس کو اللہ کا شکر ہے ماڈل بنا کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھیے یہ بھی کسی قابل ہو سکتے ہیں، یہ بھی کسی قابل ہو سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کی ہے۔ میں شرجیل صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ اب ہمارا ایک ماٹو ہے جی کہ اگلے سالوں میں ہم گھروں سے ان لوگوں کو، ہمارا ایک انوائرمنٹ ہے، مختلف علاقوں سے ہم ایسے بچوں کو ڈسکور کر کے لے آئیں، لیکن اس میں جب تک معاشرہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ جی، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ شرجیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کو کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ بہت شکریہ حبیب صاحب۔ ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ سب سے بڑا جو سامنا ہے کہ مجھے اپنے اسٹاف کی سیلریز کا، کیونکہ دیکھیے اگر ایک گاڑی چلتی ہے تو وہ ایک پیٹرول سے چلتی ہے، جب تک پیٹرول کے لیے میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہوں گے تو میں اس کو چلا نہیں پاؤں گا۔ الحمدللہ جیسے کہ چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس 100+ کے قریب اس وقت بچے انرولمنٹ ہیں، اور انکوائریاں بھی ہمارے پاس 50 کے قریب پڑی ہوئی ہیں، لیکن کو چلانے کے لیے جو اسٹاف کو آگے ہیں اور پھر ان کو ٹریننگ دینی ہے، پھر ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہوتے ہیں، پھر ایکٹیویٹیز پروگرام ہوتے ہیں، اور پھر یوٹیلیٹی اخراجات ہیں، اور بہت سے بچے میرے پاس اس وقت تقریباً 50 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ زکوٰۃ پہ ہیں۔ اور ایسے میں یہ کسی 94 نیوز کے توسط سے یہ میسیج دوں گا کہ کائنڈلی آپ ہمارے آئیے اور دیکھیے کہ آپ کے بیت اللہ کی راہ میں کیسے خرچ ہو رہے ہیں، اور اتنی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہمارے ایک بچے پہ ہماری جو کاسٹ آتی ہے وہ کم و بیش 12,500 کے قریب وداؤٹ پک اینڈ ڈراپ ہے۔ 12,500 پر منتھ بچے ٹھیک ہو گیا۔ چائلڈ آتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو اس کے ساتھ پک اینڈ ڈراپ بھی ایڈ کر دیں آج کے حساب سے اور کر دیں تو وہ بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ سب کی کوپریشن نہیں ہوگی۔ جب تک 3 لوگ ہمارے ساتھ، جو میں میرے سینئر استاد ہیں سارے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ہی کہوں گا کہ 3 لوگ جب ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو ہم اس کام کو نہیں کر پائیں گے۔ ایک پیرنٹس، ایک سوسائٹی اور ایک انسٹیٹیوٹ۔
اور اگر تینوں پلر میں سے ایک پلر بھی کوئی کام نہیں کرے گا تو بچہ آپ کا تیار نہیں ہو پائے گا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ایسے بچے ہیں آپ کے سامنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ پرفارم بھی کریں گے۔ جی بالکل، ہم دیکھیں گے کہ پرفارم بھی بچے کریں گے۔ چیلنجز کی بات کی سید شرجیل صاحب نے۔ میں عبدالستار صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ آپ اس وقت موجودہ ڈویژنل آفیسر ہیں اسپیشل ایجوکیشن کے، تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن پہ کیا کر رہی ہے؟ اور جیسے انہوں نے ابھی بات کی ہے ان کو بہت سارے معاشی طور پہ جو ہے مشکلات کا سامنا ہے، تو کیا حکومت ایسے اداروں کو سپورٹ کر رہی ہے یا ان کے اپنے کچھ ادارے، ظاہر ہے گورنمنٹ کے اپنے ادارے بھی چل رہے ہیں، تو کتنے سینٹر حکومت کے اپنے ہیں اور وہ ایسے اداروں کو کتنا سپورٹ کر رہی ہے؟ جی شکریہ۔ فیصل آباد میں اس وقت ٹوٹل 17 ادارے کام کر رہے ہیں ان اسپیشل بچوں کے لیے، جس میں ایک ڈگری کالج ہے اور 16 ادارے جو ہیں وہ پرائمری کی سطح سے لے کر ہائر سیکنڈری تک ان بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جی، تو ان اداروں میں ہم بیسک طور پر 4 ڈسیبلٹیز کو ڈیل کر رہے ہیں، جو 4 میجر ڈسیبلٹیز ہیں۔ ہیئرنگ امپیئرڈ جو بچے ہیں، ویژولی امپیئرڈ ہیں، فزیکلی ہینڈی کیپڈ ہیں اور مینٹلی چیلنج جو بچے ہیں۔ تو یہاں تک سپورٹ کا تعلق ہے، گورنمنٹ ان اپنے اداروں کو تو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے۔ تو یہ پرائیویٹ این جی اوز کے لیے کوئی آج سے 6-7 پہلے کوئی ایسا فنڈ رکھا جاتا تھا جس میں این جی اوز کو شیئر دیا جاتا تھا کہ ان کی پرفارمنس اور ورکنگ یا ان کے جتنے بچوں کو وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں اس کے حساب سے۔ لیکن آج کل ان کی سپورٹ کے لیے ایک الگ سے ڈسیبل پنجاب ویلفیئر ٹرسٹ بنا ہوا ہے، وہ ان کو شیئر دیتے ہیں۔ پنجاب ویلفیئر ٹرسٹ وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو کتنی امداد جو ہے وہ ایسے اداروں کو دی جا رہی ہے؟ وہ ظاہر ہے ہر ادارہ اپنی ضروریات کے مطابق جتنی ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنا کے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ اس کا باقاعدہ آڈٹ کرتے ہیں، ان کی نیڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر وہ شیئر دیتے ہیں۔ چلے ان کی نیڈز کو مد نظر، سر آپ نے کبھی اپلائی کیا ان کے لیے؟ جی ہاں بالکل، ہمارے ایس ڈی او معظم بن ظہور صاحب کے توسط سے ہی پی ڈبلیو ٹی ڈی میں آلریڈی الحمدللہ ایس کے جو ہے رجسٹرڈ ہے، اور ان کی کوپریشن کے ساتھ ہمیں سولر بھی اویل ہوا ہے اور پک اینڈ ڈراپ گاڑیاں بھی اویل ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ان سب چیزوں کو چلانے کے لیے ایک رننگ کاسٹ چاہیے ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں کوارٹرلی گرانٹ ہو رہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی کچھ گورنمنٹ کی آج کل کی پوزیشنز کی وجہ سے ہے نا پھر بریک ہوئی ہے، تو یہ بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو آگے جو ہے نا کنٹینیو۔ چلیں جی، میں میڈم آپ کی جانب آنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک عمر کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ان بچوں کے لیے آپ نے ڈیڈیکیٹ کر دیا، اور ابھی بھی آپ جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ ان بچوں کے لیے جیسے آج آپ نے وقت نکالا، ظاہر ہے وقتاً فوقتاً آپ ایسے اداروں میں جاتے ہوں گے، تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ایسے جو این جی اوز نے ادارے بنائے ہوئے ہیں؟ گورنمنٹ کے اپنے ادارے بھی موجود ہیں لیکن این جی اوز نے بھی ایسے ادارے بنائے ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ پیرل جو ایکٹیویٹی چل رہی ہے کیا اتنی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ضرورت ہے تو پھر ایسے ادارے جو ہیں جیسے ان کو ایسے فنانشیل جو پرابلمز آ رہی ہیں تو کیوں ایسی پرابلمز جو ہیں وہ آ رہی ہیں؟ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، میں نے چونکہ ایز پرنسپل بھی کام کیا ہے، ایس ڈی او بھی کام کیا ہے، جی جی، اور میں نے 8 شہروں میں کام کیا ہے، مختلف جگہ پہ میں پوسٹ ہوتی رہی۔ تو گورنمنٹ میں تو ظاہر ہے ٹیچر کی پے کا مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو پک اینڈ ڈراپ کا مسئلہ نہیں ہوتا، ان کی ٹریننگز بھی ہوتی رہتی ہیں، تو یہ سارا کچھ گورنمنٹ خرچ برداشت کرتی ہے، اور ان بچوں کو اسکالرشپ بھی ملتی ہیں، وہ انسینٹیو ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے بھی آتے ہیں، والدین کی ٹریننگ بھی ہم کرتے ہیں، تو وہاں پر آؤٹ پٹ اور تعداد بھی بچوں کی زیادہ ہے اور آؤٹ پٹ بھی ہے۔ جہاں تک این جی اوز کا تعلق ہے، اور جس میں میں چونکہ اس ادارے کے ساتھ بھی منسلک ہوں، میں ان کی ٹیچرز کی ٹریننگ بھی کر چکی ہوں، اور میں وقتاً فوقتاً یہاں آتی ہوں جی جی، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے لیے میں کام کر رہی ہوں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ ان کے پاس گورنمنٹ کے پاس پالیسی ہے، گورنمنٹ کے پاس سلیبس ہے، آپ اس کے مطابق ہی چلیں گے۔ یہاں ان کے پاس ایک فیسلٹی ہے کہ اگر یہ چاہ رہے ہیں، اب دیکھیں کہ انہوں نے بتایا 90+ بچے، اب یہ 200-400 بھی رکھ سکتے ہیں، جی جی، لیکن انہوں نے بچے رکھے کہ جتنے ہم بچوں کو کوپ کر پائیں، ان کی پہلے اسیسمنٹ ہوگی، پھر ان کی ایجوکیشن کے لیے ان کی اسپیشل نیڈ اسیس کی جائے گی، اس نیڈ کے مطابق اپنا اسٹاف لیا جائے گا،
اب سٹاف میں دیکھیں ان کے پاس کوالیفائڈ ٹیچر ہیں, ان کے پاس سائیکالوجسٹ ہیں, ان کے پاس فزیو تھراپسٹ ہیں, ان کے پاس اسپیچ تھراپسٹ ہیں. ایک چھت کے نیچے ان کے پاس ایک بہت شاندار لائبریری ہے, کمپیوٹر پہ کام سکھا رہے ہیں, ان کے پاس ووکیشنل ٹریننگ کی اسکل سکھائی جا رہی ہے. تو یہ اگر ان کو بھی گورنمنٹ اسی طرح سپورٹ کرے جیسے گورنمنٹ کو کر رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سے زیادہ آؤٹ پٹ دے سکتے, کیونکہ ان پٹ کے ساتھ آؤٹ پٹ ہے. جی جی. باقی وہ میجر ڈسیبلٹیز پہ کام کر رہی ہے گورنمنٹ, لیکن یہ لوگ اس میجر ڈسیبلٹی کے علاوہ مثلا جن کا کوکلیئر امپلانٹ ہوتا ہے یہ ان کی اسپیچ تھراپی بھی کرتے ہیں. ان کے پاس ہیئرنگ امپیئرڈ بچے بھی ہیں جو اسپیشل ٹیچنگ میتھڈ سے ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے, ان کی ٹریننگ بھی کی جاتی ہے. بلائنڈ بچے بھی ہیں, فزیکلی ہینڈی کیپ بھی ہیں, جن کی فزیو تھراپی بھی ہوتی ہے, اور لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے ان کے پاس جس سے وہ بچے چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں. آپ گودی میں اٹھا کے لاتے ہو, پھر وہ بچے چلتے ہوئے جاتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے ایک این جی او کی. اگر گورنمنٹ ان کی ہیلپ کرے اور ان کو بھی اپنے امبریلا میں لے لے تو یہ میرا خیال ہے بہت زیادہ آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں. معظم بن ظہور صاحب, ابھی میڈم نے بات کی کہ اگر حکومت جو ہے وہ ان اداروں کو اپنے امبریلا میں لے لے, آپ اپنے دوران ڈی او شپ میں کتنے ایسی این جی اوز جو تھیں ان کو فنانشلی جو ہے وہ سپورٹ دلوایا, یا کبھی آپ نے پرپوزلز بھیجی ہوں کہ ایسے اداروں کو جو ہے وہ حکومت سپورٹ کرے؟ بہت شکریہ, آپ نے اس اہم دن کے حوالے سے آج ہم سب کو گفتگو کا موقع فراہم کیا کہ ایک بڑے اہم اور سنجیدہ مسئلے کے اوپر ہم مل کر بیٹھیں اور اس کا کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کریں اور بہتری کی طرف جائیں. موجودہ حکومت بھی اور جتنی بھی حکومتیں آئیں, میرا ایک بات پہ بڑا یقین ہے, وہ یہ کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی 2 بار کہا کہ یہ 2 ریٹائرڈ لوگ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. تو میں اس بات پہ بڑا فخر محسوس کرتا ہوں, اور یہ میں میسیج دینا چاہوں گا تمام ریٹائرڈ لوگوں کو, اسپیشلی تمام گورنمنٹ سرونٹس کو, ناٹ آفیسرز اونلی, تمام گورنمنٹ سرونٹس کو, کہ ہمیں ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گورنمنٹ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہمیں آلموسٹ سیلری کے برابر ہی ہماری پینشن دیتی ہے. صحیح. اور ریٹائر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے ہیں اور ہمیں اب کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. اگر معاشرے کا ہر فرد, اسپیشلی ریٹائرڈ پرسنز, اپنی سروسز اپنے اپنے شعبے میں ڈیڈیکیٹ کریں اور ایکسٹینڈ کریں والنٹیرلی, رضاکارانہ طور پر, تو معاشرے میں بہتری کی ایک صورت آ سکتی ہے. صحیح. اور وہ شکوہ ظلمت شب کرنے کی بجائے اگر ہم سب اپنے اپنے حصے کی شمع جلانے پہ یقین رکھیں تو گورنمنٹ کیا آسانیاں دے رہی ہے اور گورنمنٹ سے آسانیاں لینے والوں کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں, اس کے اوپر بھی گفتگو کرنے کی بجائے میں ضرور ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہوں گا شرجیل صاحب کو اور ان کے والد گرامی شکیل شاہ صاحب کو کہ وہ ریسورسز کا شکوہ کبھی نہیں ہوتے. صحیح. اور ہمیشہ بہتری کی طرف اپنی نگاہ رکھتے ہیں. تو وہ پرائیویٹ ادارے جو ان اسپیشل بچوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں ان کو بھی ریسورسز کے اوپر گلہ گزار یا نوحہ کنا ہونے کی بجائے بہتری کی طرف ضرور نگاہ رکھنی چاہیے. ایک بات. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس 3 دسمبر کو سیلیبریٹ کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آئیں, بیٹھیں, گفتگو کریں اور چلے جائیں. آپ کے میڈیا نے ایک بڑا اہم فورم آپ کے اس چینل نے فراہم کیا کہ ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچے. تو میری درخواست اسپیشل ایجوکیشن میں کسی بھی حیثیت میں کام کرنے والے ہر فرد سے یہ ہوگی کہ اس دن کی مناسبت سے ہمیں کچھ عہد کرنے چاہیے, کچھ ٹارگٹ فکس کرنے چاہیے, اور اس 3 دسمبر کو اگلے 3 دسمبر تک کے لیے ہمیں کچھ ٹارگٹ فکس کر کے خود احتسابی کرنی چاہیے کہ ہم نے جو 1 سال کے لیے پروگرام چیک آؤٹ کیا تھا ہم اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں, اور ان اسپیشل بچوں کو, جن کو ہم ڈفرینٹلی ایبل پرسنس کہتے ہیں, جی بالکل, ڈس ایبل پرسن کہنے کی بجائے ان کو فردر ایبل بنانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. آؤٹ آف اسکولز اسپیشل بچے جو ہیں ان کو اسکول میں لانے کے لیے ہم اپنے سوشل لیول پہ ایفرٹ کر سکتے ہیں, سوسائٹی اس میں بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. اس کے لیے اسپیشل ایجوکیشن کا ایکسپرٹ ہونا یا اسپیشل ایجوکیشن میں کوالیفائی کرنا یہ ضروری نہیں ہے. کوئی بھی آدمی جو کسی بھی ویسینٹی اور لوکیلٹی میں رہتا ہے وہ اپنے گرد و پیش پہ نگاہ رکھے اور وہ بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں ان کو موٹیویٹ کرے, اور ایسے ادارے جو نہ یہ فیس کی ڈیمانڈ کریں, نہ یہ کچھ ایڈوانس مانگیں, نہ یہ کچھ اور مطالبے کریں, صرف یہ دیکھتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہم بہترین سروسز کیسے فراہم کر سکتے ہیں. اچھا معظم بن ظہور صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس وقت حکومت نے ان کے لیے کچھ جابس کا کوٹا جو ہے وہ بھی رکھا ہوا ہے,
تو کیا وہاں پہ ان کو کوئی ہرڈلز تو نہیں آ رہی ہیں آج کل؟ چونکہ میرا خیال ہے ہر ادارے میں جاب کوٹا جو ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن وہ ہو رہا فریکوینٹلی کوٹے پہ لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. 3% گورنمنٹ نے کوٹا رکھا ہے جی جی جو ڈفرینٹلی ایبل پرسنس ہیں ان کے لیے, اور جہاں جہاں جاب نکل رہے ہیں ان کو اکارڈنگلی اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے اور کہیں کسی کی حوصلہ شکنی نہیں کی جا رہی. اس کا میں عبدالستار صاحب آپ سے ہی جاننا چاہوں گا, کیا اس کے لیے کوئی جیسے اشتہار آتا ہے جابس کے لیے تو وہاں پہ کوئی مینشن بھی کیا جاتا ہے یا؟ جی بالکل, باقاعدہ جس طرح فیمیلز کا کوٹا ہوتا ہے اسی طرح ڈسیبلز کا کوٹا ہوتا ہے, منورٹی کوٹا ہوتا ہے, سارے کوٹاز کو آبزرو کیا جاتا ہے باقاعدہ. اس کا آج سے 2-3 سال پہلے سے پروسیس شروع ہے اور ہر محکمے کو سختی سے تاکید کی گئی ہے کہ جو جتنا بھی ڈسیبلڈ پرسن کا کوٹا ہے اس کو اسٹرکٹلی آبزرو کیا جائے اور ان کو نوکریاں دی جائیں, اور اس پہ عمل ہوا ہے. اس پہ عمل ہو رہا ہے. بلکہ جی 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 جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ نے جتنی اسٹرینتھ ہے آپ کے پاس ورکرز کی, اس میں جو 3% ڈسیبلڈ کا کوٹا بنتا ہے اس میں بھی آپ ان لوگوں کو نوکریاں دیں. اگر آپ کسی ڈسیبل بندے کو ہائر نہیں کرنا چاہتے وہاں کسی بھی مجبوری کی وجہ سے یا کوئی اور مسئلہ ان کا اپنا, تو آپ اتنے ڈسیبل بندوں کے لیے آپ منتھلی جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو پے دیں. صحیح, اور وہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہو. جی امجد انیسہ, میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا. آپ فیصل آباد میں ایک جانی پہچانی سماجی شخصیت ہیں اور آپ گرین لائنز کلب جو ہے اس کے بھی روح رواں ہیں. تو آپ کا جو گرین لائنز کلب ہے وہ کیسے ایسے اداروں کو سپورٹ کر رہا ہے, یا آپ کیسے ایسے اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں؟ پھر جو آپ فنڈ دیتے ہیں پھر آپ کا کیا چیک اینڈ بیلنس ہے کہ آیا جو آپ فنڈ دے رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے لگ بھی رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ کو لائنز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, پوری دنیا میں اس کے 216 کنٹریز کے ممبر ہیں اور 1.4 ملین پرسنس کے ممبرس ہیں لائنز کلب انٹرنیشنل. جی جی, یہ دنیا کی سب سے بڑی یہ آرگنائزیشن ہے جو ایک انسانیت کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے. پاکستان میں اس وقت اس کے انٹرنیشنل ڈائریکٹر میاں ادریس صاحب ہیں جو ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کو لائنز انٹرنیشنل میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ فیصل آباد گرین لائنز کلب بھی اس کا ایک حصہ ہے. صحیح. تو ہم ایس کے جے کو تقریباً 3 سال سے اس کو آن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم فنڈنگ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ فنڈنگ کو آپ نے کہا کہ آپ کس طرح ان کو فنڈ کرتے ہیں اور کس طرح اس کو واچ کرتے ہیں. اصل میں فیصل آباد گرین لائن کلب فزیکلی طور پر یہاں پر خود آتا ہے. آپ دیکھیں گے اگر آپ نے وزٹ کیا ہوا ان کا جو کلاسز میں جو بچوں کو یونیفارمز دی جاتی ہیں اس شکل میں ہم ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں. ویل چیئر وغیرہ کی شکل میں, ہنگر ریلیف کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں مطلب کہ منتھ میں ہم خود بھی یہاں پر آتے ہیں. جیسے ملٹی نیشنل کمپنیاں جو فاسٹ فوڈ کی چینز ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہیں فوڈ, وہ بچوں کے ساتھ ہم آ کر یہاں پر پرووائڈ کرتے ہیں. ان چیزوں کے مطلب کہ ویل چیئر, بکس وغیرہ, جو بچوں کی یونیفارم وغیرہ, اس طرح کی ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ اس طرح کا ہے کہ یہ ایک اس کے لیے ہم LCIF پر انٹرنیشنلی بھی ہم اس پر ورکنگ کر رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل سے بھی اس ادارے کے لیے ہم فنڈ کلیکٹ کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے بھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں. تو اصل میں یہ جو ایک آلریڈی ایک میڈیکل ادارہ ہے سیدہ خاتون جنت, اس کے ساتھ جو اسپیشل ایجوکیشن کا جو ان کا سینٹر ہے وہ ایک بہت ہی ایک یونیک قسم کا ایک پروجیکٹ ہے. آپ کو یہاں پر آ کر احساس ہوگا کہ واقعی اس کے لیے بہت ضرورت ہے کیونکہ یہ ایسے ادارے فنڈز کے بغیر نہیں چلائے جا سکتے. جی جی. اور فیصل آباد گرین لائن کلب میں جو سال میں جتنے بھی کیلنڈرز جو ان کے ایونٹس ہوتے ہیں جیسے 14 اگست ہے, 9 نومبر ہے, قائد اعظم ڈے ہے, وہ ہم ان بچوں کے ساتھ آ کر سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ مل کر ان کو احساس محرومی نہ ہو, ان کے ساتھ ہم فیصل آباد گرین لائن کلب آ کر ان کے ساتھ یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور فنڈ کا چیک اینڈ بیلنس کا یہاں پر الحمدللہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. جو بھی ایک مستحق ادارہ ہے یہ, اور اس کے لیے پراپر طریقے سے ہی یہاں پر ڈیزرونگ لوگوں کے لیے یہ فنڈ یوز کیے جاتے ہیں. تو اس میں سیٹسفیکشن ہے. باقی مزید جو گرین لائن کلب کے ساتھ جو فیصل آباد میں وہ بھی یہاں پر آ کر آلریڈی یہاں پر جو بھی کیمپس وغیرہ لگاتے ہیں یہ ان کے ساتھ فنڈنگ وغیرہ کر رہے ہیں. تو میں آپ کے توسط سے گرین لائن کلب کے توسط سے بھی سب کو لائن کلب جو فیصل آباد میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر آ کر وزٹ کریں اور اس اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کو آپ دیکھیں. تو یہاں بھی جو بھی ضروریات ہیں اس کو جو بھی ان کے ساتھ جو کوآپریشن کر سکتے ہیں تو ان کو یہاں پر آ کر یہاں کرنا چاہیے. ان کو آپ پرسنلی طور پہ سیٹسفائی ہیں مینٹلی طور پہ جہاں پہ آپ ڈونیشن دے رہے ہیں
کہ وہ صحیح جگہ پہ لگ رہا؟ جی بالکل صحیح جگہ پر ہم 100% یہاں پر سیٹسفائی ہیں، کیونکہ جو بچوں یہ اسپیشل بچے ہیں، دیکھیں زیادہ تر جو بچے ہیں جو متوسط گھرانوں سے یہ بچے ہوتے ہیں، دیکھیں یہ بچے ریچ فیملیز میں بھی ہیں، لیکن وہ تو ان کو اپنے بچوں کو سنبھال لیتے ہیں، لیکن جو خدمت یہ ادارہ ان بچوں کو کر رہا ہے، پک اینڈ ڈراپ دے رہا ہے، تو وہ انسانیت کی خدمت کی ایک اعلیٰ مثال ہے جو یہ ادارہ دے رہا ہے۔ تو یہاں پر آ کر آپ کو آٹومیٹکلی خود ہی آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے کہ آپ واقعی ہی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کی جزا دینی ہے۔ باقی فنڈز کے معاملات آپ کو پتہ ہے کہ یہ رہتے ہیں ایسے اداروں کے لیے، ہم فیصلہ گرین لائن کلب اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے فنڈ کا بہت بڑا حصہ جو ہے اس کے ایس کے جی کے لیے وہ فراہم کرتا ہے۔ جی تو باقی ناظرین، اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ سیدہ خاتون جنت اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں موجودہ ڈویژنل آفیسر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 سابقہ آفیسر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گرین لائنز کلب کے ممبران بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ادارہ جو ہے وہ بچوں کے لیے کیا کر رہا ہے، یعنی کہ بچوں کی جو تربیت کی ہوئی ہے، اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ کہ بچے کیا کرتے ہیں۔ میرا نام نور ہے، مجھے بہت اچھا اسکول لگا ہے، میں اسکول میں آئی تو بہت اچھا لگا ہے، یہاں پھر شاپیں بھی ہوتی ہے تو بہتر ہوئی ہوں، اس طرح میں اور کچھ بن کے دکھاؤں، میں ڈرائنگ بہت اچھی میں آرٹ میں بناتی ہوں، مجھے بہت شوق ہے ڈرائنگ بنانے کا، اس طرح مجھے آگے لے میں اور بھی کچھ بناؤں گی، میں چاہتی ہوں میں ان لوگوں کی نا اسکیچ بناؤں، لوگوں کو اسکیچ بناؤں، ان لوگوں کی سب کچھ بناؤں۔ میں آپ کو کچھ سنانا چاہتی ہوں، دل پاکستان پوئم۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، دل دل پاکستان، ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، چلتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کاروان، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ ناظرین، دیکھا آپ نے کیسے بچے جو تھے وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور ان کی آواز اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں ایک سوز بھی رکھا ہوا ہے، اور وہ بڑے خوش ہیں۔ اور جو یہاں سب سے ایک اہم بات جو دیکھنے میں آئی ہے کہ بچے یہاں جو ہمارے ہال میں موجود ہیں بڑے ہی ڈسپلن جو ہیں وہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ جو عام اگر ہم تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں تو بچوں کا شور جو ہے وہ ہمیں ضرور سننے کو ملتا ہے، لیکن بڑے منظم انداز کے ساتھ اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ یہ ننھے منھے پھول جو ہیں وہ ہمارے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزار رہے ہیں، اور ان کی ٹیچرز بھی بڑی خوش ہیں کہ کیسے ان کی جو محنت ہے وہ رنگ لا رہی ہے، اور جو اصل مقصد ہے ان کو کہ زندگی میں یہ ایک اسٹریم لائن ہو جائیں، یہ اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزارنا شروع کریں، اور واقعی وہ کس حد تک کامیاب ہیں اب آپ کے یہ سارا کچھ سامنے ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کیسے بچے جو ہیں وہ یہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں۔ میں آخر میں یہ چاہوں گا عبدالستار صاحب سے، عبدالستار صاحب 2 منٹ میں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
जी शुक्रिया। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम सोसाइटी के लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो पेरेंट्स जिनके बच्चे किस डिसेबिलिटी के साथ हैं या हमारे माशरे में कोई और बच्चे, हम अब देखते हैं अपने इर्द गिर्द जिन बच्चों को कि वो किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ रह रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पेरेंट्स और सोसाइटी के वो लोग उन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन के गवर्नमेंट के इदारों में भेजें, और गवर्नमेंट के इदारों के साथ साथ यहाँ ये NGOs बहुत अच्छी खिदमात फराहम कर रही हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इधर भेजना चाहते हैं वो इधर भेजें और बच्चों को इन इदारों में ज़रूर भेजें ताकि उनकी बरवक़्त तालीम व तरबियत और उनकी बहाली जो है वो हो सके और वो मुआशरे का मुफीद शहरी बन सके। मैडम, आप हमारे देखने वालों को और कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं समझती हूँ कि एक बेहतरीन दुआ है कि ऐ अल्लाह हमें अपने चंद शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर ले। हमें अल्लाह ताला ने नॉर्मल बनाया, हमारी हेयरिंग ठीक है, हमारी बसारत ठीक है, हम जिस्मानी तौर पे ठीक हैं, तो हम हर बंदा, हर इंडिविजुअल अपना शुक्र अदा करने के लिए कि मैं देख सकता हूँ तो वो ना देखने वालों की हेल्प करे और जो सुन नहीं सकते उनकी हेल्प करे। अपने बच्चों की किताबें लेने जाते हैं, इन बच्चों की भी किताबें नए इदारे को दे दें। कॉपियाँ लेने जाते हैं, यूनिफॉर्म लेने जाते हैं, कोई भी चीज़ अपने बच्चों के खिलौने लेने जाते हैं तो आप इस इदारे में ला के दें ताकि ये और बच्चों का एडमिशन यहाँ पर हो सके, उनकी असेसमेंट हो सके, उनकी स्पेशल नीड्स के मुताबिक उनको एजुकेशन दी जा सके और आपकी दी हुई चीज़ें आपके लिए बरकत का बायस भी बने और आप इस तरह से अपना शुक्र अदा करें। जी मुअज़्ज़म बिन ज़हूर साहब, आप हमारे देखने वालों को, इन बच्चों को, वालिदैन को, खुसूसी तौर पे आप असातिज़ा को क्या पैगाम देंगे? मेरी दरख्वास्त यही है कि सिर्फ इन खुसूसी बच्चों को नहीं बल्कि तमाम खुसूसी अफराद को जी जी मुआशरा इज़्ज़त देना शुरू कर दे तो मुआशरे में एक बड़ी खुशगवार तब्दीली आ सकती है। इनकी इज़्ज़त नफ्स मजलू किए बग़ैर हम अगर इन्हें तरजीही बुनियादों पर ट्रीट करना शुरू कर दें तो इससे बड़े अच्छे असरात मरतब होंगे। हम किसी स्टोर पर हैं, किसी एयरपोर्ट पर हैं, किसी और बस सर्विस पर किसी जगह मौजूद हैं, एक लॉन्ग क्यू है, अगर कोई स्पेशल पर्सन आता है तो हम अगर उसे पहले मौका फराहम कर दें, उसे इंतज़ार ना करवाएं, किसी जगह उसके पहुंचने में उसकी मदद कर दें। हमारे इदारों में, हमारी इमारतों में, हमारे तालीमी इदारों में, हमारे दफातर में रैम्प्स मौजूद नहीं हैं। वो रैम्प्स अगर सही टेक्निकल तरीके से बनाई जाएँ कि किसी की मदद लिए बग़ैर एक स्पेशल पर्सन उस रैम्प पर जाकर उसकी एक्सेस हो सके, उसकी रसाई हो सके, तो ये एक बड़ी खुशगवार तब्दीली होगी। इसी तरह हमारे सियासतदान अपने अपने हलकों में स्कूल और कॉलेज तामीर करने के लिए तो बड़ी एफर्ट्स करते हैं, फंड्स और ग्रांट्स के लिए बड़ी उनकी आपस में एक चलती है पॉजिटिव सेंस ऑफ कंपटीशन। तो अगर खुसूसी इदारों के क़याम के लिए भी वो खुसूसी काविशें करें तो इससे भी जो आउट ऑफ स्कूल स्पेशल पर्सनस हैं या स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनके लिए एक बड़ी फैसिलिटी जो है वो एक्सटेंड हो सकेगी। हम सब मिलकर इस माशरे में बेहतरी ला सकते हैं। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपका, ख़ास तौर पे सियासतदानों के लिए कि आप अपने हलकों में जो है वो इन बच्चों के लिए अगर खुसूसी काम करवा लें तो वाकई इनके लिए कोई अलग से जो है वो इदारे शायद बनाना ना पड़े। लेकिन इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की भी हम बात करें कि इंक्लूसिव पे भी जो है वो सर शाह साहब गौर कीजिएगा हमारे यहाँ कि ऑलरेडी इंक्लूसिव हो रहा है, इंक्लूसिव हो रहा